عرب کے حوالے سے، عرب قبل از اسلام کے حوالے سے جو چیز مثلاً میسر ہے، پائی جاتی ہے، تقریباً وہ یہی چیزیں ہیں کہ اسی چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ عورت کا عربوں کے مابین اسلام سے پہلے کیا مقام تھا، یعنی موقعیت زن درمیان اعراب قبل از اسلام۔ تو اسلام سے پہلے عربوں کے مابین عورت کی جو عزت تھی، عورت کا جو وقار تھا، عورت کا جو مقام تھا، وہ کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ زن محرومیت عجیبی در نزد اعراب داشتے۔ عربوں کے ہاں عورت ایک بندہ محروم ہوتا ہے، لیکن سادہ طور پہ محروم، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کسی کو اس کی جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زمین سے، گھر سے۔ لیکن کہتے ہیں کہ عربوں کے مابین جو عورت کی کنڈیشن تھی، یا اس کی جو وضعیت تھی یا موقعیت تھی، وہ عجیب طرح کی محرومیت پہ مبنی ہے۔ کیسے؟ بطوری کے بفجی ترین وضع زندگی میں کر دے آستے، یعنی بدترین ان کی زندگی تھی۔ عورت کی زندگی گویا عجیب ترین، پست ترین زندگی تھی، کہ جس کو ابھی آگے چل کے ہم بیان کرتے ہیں چند ایک مثالیں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی تھی۔ و برائے کشف حقیقت دہمین باب این کتاب دلیل روشنی است، یعنی اس موضوع کو ہم اسی کتاب میں جو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ اس کو ہم آخر تک لے جائیں گے۔ اس کتاب کے 10ویں چیپٹر میں ہم اس موضوع کو بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ عورت بہرحال اس زمانے کس سطح پہ تھی، اس کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ گزشتے از این کے آیات قرآنی کے در مذمت اعمال ناشائست آنان نازل گردیده است، انحطاط اخلاقی آنان را در این قسمت روشن می سازد۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ قرآنی آیات نے ان کے اس عمل کی مذمت کی کہ تم عورتوں کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک کیوں کرتے ہو۔ یہ تو ایک دلیل ہے ہمارے پاس کہ قرآن مثلاً ان کی مذمت کر رہا ہے، ان کے اعمال کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا اخلاق اس قدر گر چکا تھا کہ حیوانوں سے بھی پست ہو گیا تھا، یعنی بیٹیوں کے بارے میں یا زنان کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں ان کا اخلاق پستی کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچ گیا تھا۔ عورت کے بارے میں کہ قرآن کریم اعمال ناشائست آنان کشتن دختران را چنین بیان می فرماید و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت۔ روز قیامت روزی است که از دختران زنده به گور شده سوال می شود۔ کہتے ہیں کہ قرآن نے جس چیز کے اوپر مثلاً ان کے اس چیز کا وہ بتایا ہے کہ ان کا اخلاق یا ان کا رویہ یا ان کا عورتوں کے ساتھ برخورد یا طریقہ کار کیا تھا، وہ اس کی ایک مثال قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ سورہ مبارکہ تکویر کی آیت نمبر 8 میں کہ قیامت کے دن ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا کہ جن کو زندہ دفن کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا، آپ تو ابھی نہ بول سکتی تھی نہ بات کر سکتی، کس وجہ سے مارا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ لہٰذا یہ ایک نمونہ ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا۔ راستی انسان باید چه اندازه گرفتار انحطاط اخلاقی باشد که میوه دل خود را پس از رشد و نمو یا در همان روزهای ولادت زیر خروارها خاک پنهان کند و از فریاد و ناله او متاثر نشود۔ یعنی کہتے ہیں کہ واقعاً آدمی کس حد تک پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے کہ اپنے جگر کا ٹکڑا
اپنے وجود کا حصہ. بچہ کیا ہوتا ہے بیٹے؟ بچہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، آپ ہی کا حصہ ہے، آپ کی باڈی کا حصہ ہے. امیر المومنین امام مجتبیٰ کو فرماتے ہیں کہ حسن بیٹا وجدتک بازی، پھر فرماتے ہیں نا او وجدتک کلی. حسن میں نے آپ کو اپنا کچھ حصہ پایا. فرمایا نا میں نے آپ کو اپنا تمام کا تمام حصہ پایا. یعنی آپ کچھ نہیں، میں ہی ہوں. میرا اتار ہے جس کا نام حسن ہے. وجدتک بازی او وجدتک کلی. آپ میرا ہی اتار ہے، آپ میرا ہی سایہ ہے، میرا ہی عکس ہے. بیٹی کیا ہوتی ہے؟ بیٹی والد کا وجود ہے، والدہ کے وجود کا حصہ. میرا ہی وجود تو ہے جو ایک نئے انسان کی شکل میں. مقصد ہے کہ آپ اپنے اس قدر اخلاقی گہرائی اور جہالت کی گہرائی میں چلے گئے کہ اپنے وجود کو آپ جا کے مٹی میں دفن کر رہے ہیں، خود اپنے وجود کو. قرآن فرماتا ہے کہ اس قدر یہ لوگ انحطاط اخلاقی میں چلے گئے تھے. ان کو اتنا ہی شعور نہیں تھا کہ تم اپنے وجود کو مٹیوں کے نیچے، اور پھر تھوڑی بہت مٹی نہیں، منوں کے حساب سے مٹیوں کے نیچے دے جاتے تھے. خوب. اور ان کے رونے اور فریاد کرنے پر ترس نہیں آتا تھا. دیں گے ایک بچی، والد تھا تو اس کی بیٹی تھی، تو قبل از اسلام کی بات ہے. بعد میں اس بندے نے خود پیغمبر کو آ کے یہ قصہ سنایا کہ میں نے ایسے کی. پہلے تو بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو خود ہی مار دیتا تھا. اس دفعہ بیٹی پیدا، عورت حاملہ تھی تو کہیں چلا گیا مسافرت پہ، واپس لمبا عرصہ گزار کے واپس آیا. دیکھا تو گھر میں بیٹی تھی. تو بیٹی ماں سے پوچھتی رہتی تھی کہ بابا کدھر ہے بابا، تو کہتی تھی کہ سفر پہ. اس زمانے ٹیلی فون وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. خیر جب باپ آیا تو اس نے اپنے گھر میں بیٹی دیکھی. جب بیٹی دیکھی تو اس کا رنگ غصے سے بدل گیا، اور اس نے بیوی سے کہا کہ میں کھانا پانی بعد میں کروں گا، پہلے اس کو ٹھکانے لگا کے ہوں. بیوی نے کہا، منت کی، سماجت کی، کہا تجھے یہ تجھے وہ فلاں فلاں. خیر بیوی نے نہ لے جانے دیا، گریہ کیا، شیون کیا، زاری کی. اچھا انتظار میں رہا کہ کسی دن کو وقت ایسا آئے کہ میں بیوی میری نہ ہو اور میں بچی کو لے جاؤں. بیوی کسی بھی وجہ سے آگے پیچھے ہوئی تو اس نے بچی کو گھوڑے پہ بیٹھایا اور ایک بیلچہ اٹھایا اور جو ہے صحرا کی طرف لے کے چلا گیا. اچھا جب چلا گیا تو جا کے وہاں پہ گڑھا کھودا. جب گڑھا کھودا نا تو اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا، تو بچی اپنے ہی اس سے دامن سے بابا کا پسینہ. اچھا پھر وہ باپ نے جب اس کو گڑھے میں لٹایا تو ہنس رہی تھی، اور اوپر جو ہے نا اس نے مٹی ڈالی تو ہنس رہی تھی کہ شاید مجھ سے کھیل رہا ہے، شاید مجھ سے کھیل رہا ہے نا. تو ہنس رہی تھی. وہ مٹی پھینکتا ہے، جب اس کے منہ پہ مٹی پھینکی تو اس نے زار زار رونا شروع کیا. اس نے زار بابا بابا، لیکن اس کو ترس نہ آیا اور اس نے پوری مٹی اوپر پھینک دی. جب اس نے حضور علیہ السلام سے یہ بات آ کر کہی کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ کہا میرے اس گناہ کی سزا یا اس کی بخشش ممکن ہے. بہرحال دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بخشش نہ ہو. ٹھیک ہے نا، بخشش ہے. توبہ، اس دنیا میں توبہ کا دروازہ کھلا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو ناقابل معافی ہے، یہ ادھر ناقابل معافی ہے، ادھر شرک کی بھی معافی ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ادھر مشرک بھی اگر اپنے شرک کو چھوڑ کر توحید پرست بن جائے تو اس کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی وہ مانگ لے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ماں مر گئی. کہا تیری ماں کی بہن زندہ ہے؟ اب مجھے یاد نہیں اس سے آگے قصہ کیا تھا. تو بہرحال فرمایا کہ اگر ماں مر گئی ہے تو ماں کی بہن سے جا کے معافی مانگ، اپنی خالہ سے جا کے معافی مانگ کے آپ کا وہ گناہ جو آپ نے کیا وہ معاف ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ روتی رہتی تھی، چیختی رہتی تھی، چلاتی رہتی تھی، لیکن ان کو ترس نہیں آتا تھا کہ ہم بچی کو پرانے زمانے میں نقصان دہ کیوں سمجھتی تھے؟ سب کوئی وجہ آنے دیجیے، اس کو پوچھنے دیجیے، اس کو ریکارڈ ہونے دیجیے. اس وجہ سے 3 وجوہات تھی کہ بیٹی کو وہ دفن کر دیتے تھے اور نقصان دہ سمجھتے تھے. پہلی وجہ یہ تھی کہ عورت صنف نازک ہے اور عرب عموماً جنگ و جدال میں رہتے تھے.
لڑائی جھگڑا ان کی فطرت میں تھا. کچھ عرصے کے بعد یہ خون نہیں دیکھتے تھے، وحشی طبیعت تھے نا، جیسے نشہ پیتا نا، تو اس کو کچھ دیر نشہ نہ ملے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے نا، ٹوٹنے لگ جاتا نا. آپ ہی میں ہر روز ہم چائے پیتے ہیں، جس دن چائے نہ ملے تو طبیعت کا کیا، ٹھیک ہے نا، سستی آ گئی. تو ان کا نشہ یہ تھا کہ یہ یا خون بہاتے تھے یا خون گراتے تھے، یا مقصد ہے کہ جب تک خون نہ دیکھیں ان کو لطف نہیں آتا تھا. یہ حالت تھی نا. اب جب جنگ و جدال میں یہ مشغول ہوتے تھے تو عورت صنف نازک تھی. عورت مرد کی طرح ہارڈ نہ تھی کہ مثلا عظیم جنگ مضبوطی کے ساتھ جنگ کرے اور مرد کو زیر کر لے نا. نارملی عورت قیدی بن جاتی تھی دشمن کے ہاتھوں. اب میری بیٹی یا آپ کی بہن یا کوئی بھی جب دشمن کے ہاتھ قید ہو گئی ہے، جنگ پہ میں جیتنا ہارنا تو ایک اور بات تھی، جب میری عزت دشمن کے ہاتھ میں آ گئی تھی یہ بہت بڑی شکست ہے. وہ کہتے تھے کہ اس شکست سے بچنے کے لیے کہ کسی جنگ میں کوئی دشمن ہماری بیٹی کو یا بہن کو پکڑ کے لے جائے، ہم بہتر ہے کہ ہم ہی اس کو قتل کر دیں تاکہ نہ کوئی پکڑے. پہلی چیز. دوسری چیز جس وجہ سے بیٹی کو قتل کرتے تھے وہ یہ تھی کہ وہ ان کی تجارت میں یا انکم میں یا آمدنی میں کوئی مدد نہیں کرتی تھی. عموماً عربوں کا پیشہ تجارت ہوتا تھا، اور تجارتی سفر میں اگر کوئی عورت مثلا میر کارواں ہو تو اس کاروان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ڈیفینیٹ لوٹ کے آئے گا، لوٹ لیں گے، چونکہ نہ وہ تلوار صحیح طریقے سے چلا سکتی ہے نہ مقابلہ صحیح کر سکتی ہے. اور خرید و فروخت میں بھی اگر کوئی مثلا ایسا مرد آ جائے تو وہ اس کا مال لوٹ لے تو نہیں چھڑوا سکتی نا. بہرحال تو ایک وجہ یہ تھی کہ عورت تجارت میں بھی ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتی تھی، تو اس وجہ سے بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ سوائے برڈن کے اس کا کوئی ہمارے اوپر وہ جو ہے نا بوجھ کے سوا اور اس کا کوئی فلسفی نہیں ہے. تیسری وجہ جس وجہ سے وہ بیٹی کو قتل کر دیتے تھے، ان کے ہاں جاہلانہ غیرت تھی. جاہلانہ غیرت تھی. وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کا داماد بنے، یعنی کوئی ان کا، ابھی آج تک یہ ہمارے یہاں جہالت زندہ باد ہے. تو ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کا کوئی داماد بنے، لہٰذا وہ اس وجہ سے بھی بچی کو قتل کر دیتے تھے. مقصد ہے کہ آج بھی آپ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کی طرف چلے جائیں تو وہاں ڈاکٹر الاؤڈ نہیں ہے کہ ماں باپ کو بتائیں کہ تمہارے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ ہندوؤں کو جیسے پتہ چلتا ہے نا کہ میں سب ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی یا عمومیت کی، جیسے پتہ چلتا ہے نا کہ اس عورت کے شکم میں بچی ہے تو وہ اس کو پیدا نہیں ہونے دیتے، ادھر ہی اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ تقریباً ان کے یہاں بھی تقریباً ابھی تک وہ چیزیں ملتی جلتی ہیں زمانہ جاہلیت والی. تو آج کے لیے بیٹا اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی